قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، صرف قرآن پاک اس کا نام نہیں ہے، قرآن بھی اس کا نام ہے جی۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اقرا یقرؤ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا جی۔ چونکہ پڑھنے کے اندر بھی حروف کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا ہے فرقان۔ دوسرا نام کیا ہے؟ جس طرح قرآن کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اسی طرح فرقان بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اور قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی دستاویز ہے۔ اس نے شرک اور توحید کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے جناب ساری دنیا کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والی کتاب۔ تیسرا نام اس کا نور بھی ہے، قرآن کو نور بھی کہہ سکتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے اوپر نور مبین، انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے تم پر واضح نور عطا کیا ہے، روشنی عطا کی ہے تمہیں۔ دیکھو ایک روشنی ہوتی ہے وہ جس سے جناب ظاہر چیزیں نظر آئیں، اور ایک نور یہ قرآن ہے جو انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ قرآن کا چوتھا نام ہے ہدا۔ ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، چنانچہ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہدا ہدا، یہ قرآن تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سارے بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ ہدایت جی، قرآن۔ اس لیے قرآن کو ہدا بھی کہتے ہیں۔ پانچواں نام قرآن کا رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی جی، چنانچہ ھدی للناس وبینات، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، مہربانی ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے جی۔ تو اب جو شخص بھی قرآن پڑھے گا، قرآن کو مانے گا، قرآن پر کی ہدایت پر عمل کرے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ چھٹا نام قرآن کا ہے تذکرہ۔ ابھی ہم نے سورہ مزمل میں پڑھا ان ھذہ تذکرہ۔ تذکرہ کا معنی ہے یاد دہانی کروانے والی کتاب۔ یہ کتاب یاد دہانی کرواتی ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حاضری دینی ہے، جنت و جہنم ہے، کبھی یہ جنت کے تذکرے کرتی ہے، کبھی جہنم کے تذکرے کرتی ہے۔ تذکرے کا معنی یاد دہانی کروانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام ایک ہے تذکرہ۔ ساتواں نام قرآن کا ہے بصائر۔ بصائر من ربکم، یہ بصائر ہے۔ بصائر ہے بصیرت کی جمع۔ بصیرت کا معنی ہے وہ چیز جو دل کو کے لیے واضح اور ظاہر ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جو ظاہری چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو دکھائے، اور بصیرت سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جو آخرت سے متعلق چیزوں کو دکھا دے۔ تو قرآن نے وہ چیز ہے نا، معاد، معاش، پلسرات، جہنم، جنت، حشر، ہاں جی، اور اسی طرح عرش، ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے، اس لیے قرآن بصائر بھی ہے۔ ایک نام ہے شفا۔ قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے جی، چنانچہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہ پہ کہا کہ شفاء للناس، یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے۔